دوستو آئیے ہم آج اس یوم اساتذہ کے موقع پر ڈاکٹر سرو رادھا کرشنن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سرو پلی رادھا کرشنن پیدائش 5 ستمبر 1888، وفات 17 اپریل 1975۔ ایک بھارتی سیاستداں، فلسفی اور آزاد بھارت کے دوسرے نائب صدر رہے۔ بعد ازاں بھارت کے دوسرے صدر بھی منتخب ہوئے۔ 1962 سے 1967 تک آئیے اب ہم ان کے مذہب کے اوپر بات کریں۔ ان کا مذہب جو ہے کہ ہندو مت ہے، جماعت انڈین نیشنل کانگریس ہے، رکن برٹش اکیڈمی، سربیائی اکادمی برائے سائنس و فنون۔ ان کی اولاد 5 لڑکیاں 1 لڑکا ہے۔ مادری علمی جامعہ مدراس، جامعہ کولکاتہ، مدراس کرسچین کالج۔ تخصص تعلیم فلسفہ، تعلیمی اسناد میں پیشہ سیاستداں، سفارتکار، فلسفی، مترجم، مورخ، استاذ جامعہ۔ پیشہ ورانہ زبان انگریزی، ملازمت جامعہ کولکاتہ، جامعہ میسور۔ ان کے اعزازات ہیں: ٹیمپل انعام 1975، آرڈر آف میرٹ 1963، فیلو آف برٹش اکیڈمی 1962، پیس پرائز آف دی جرمن بک ٹریڈ 1961، بھارت رتن 1954، آرڈر آف میرٹ فار آرٹس اینڈ سائنس 1954۔ جامعہ زگرب سے پی ایچ ڈی کی اعزازی سند بھی آپ کو ملا، نائب بیچلر میں۔ 20ویں صدی کے ایک ممتاز بھارتی مفکر تھے۔ تعلیمی و تدریسی میدانوں میں کنگ جارج پنجم چیئر آف مینٹل اینڈ مورل سائنس، کولکاتہ یونیورسٹی، 1921 سے 1932 منسلک رہے۔ نیز جامعہ آکسفورڈ کے مشرقی ادیان اور شعبہ اخلاقیات کے پروفیسر بھی رہے، 1936 سے 1952۔ اب آئیے ان کی سوانح کے اوپر، ابتدائی زندگی اور تعلیم کے اوپر مختصر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ سرو پلی رادھا کرشنن ایک تیلگو برہمن خاندان میں مدراس پریسیڈنسی میں واقع تھیرو تانی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں ریاست آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کی سرحد پر واقع ہے۔ ان کے والد کا نام سرو پلی ویرا سوامی اور ماں کا نام سیتاما تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی تروتنی اور تروپتی میں گزری۔ ان کے والد زمیندار کے یہاں مالیات کے نائب افسر رہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم تروتانی کے بورڈ ہائی اسکول میں ہوئی۔ 1896 میں رادھا کرشنن ہرمانس برگ اینوجیلیکل مشن اسکول تروپتی میں منتقل ہوئے۔ ہم اور آپ جو یوم اساتذہ مناتے ہیں، دراصل جب وہ صدر بھارت ہوئے تو ان کے کچھ شاگردوں اور دوستوں نے ان سے درخواست کی کہ انہیں یوم پیدائش منانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے جواباً لکھا، میرے یوم پیدائش منانے کے بجائے اگر 5 ستمبر کو یوم اساتذہ منایا جائے تو مجھے زیادہ فخر محسوس ہوگا۔ اسی دن سے رادھا کرشنن کا یوم پیدائش بھارت میں یوم اساتذہ کے طور پر منایا جانے لگا۔ شادی اور خاندان۔ ان کی شادی شیوا کامو سے ہوئی، جو ان کی دور کی کزن تھی۔ اس وقت ان کی عمر محض 16 برس کی تھی۔ رواج کے مطابق یہ طے شدہ شادی تھی۔ ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا سروپلی گوپال پیدا ہوئے۔ مجلس دستور ساز میں ان کا کردار۔ وہ ایسی تنظیموں کے خلاف تھے جو مذہب کے نام تقسیم کے باعث بنے، کیونکہ ان کے نزدیک ایسی تنظیموں کی تشکیل کرنا سیکولریت کی روح کو مجروح کرنا ہے۔ اکیڈمک کیریئر کی اگر ہم بات کریں تو 1909 میں ان کا تقرر مدراس پریسیڈنسی کالج کے شعبہ فلسفہ میں ہوا۔ 1918 میں یونیورسٹی آف میسور میں وہ پروفیسر ہو گئے، جہاں وہ مہاراجہ کالج میسور میں پڑھانے لگے۔ 1921 میں وہ کلکتہ یونیورسٹی میں
प्रोफेसर मुकर्रर हुए और किंग जॉर्ज पंजुम की कुर्सी पर अब आप बैठ गए। दोस्तों, ये मुख्तसर लाइफ हमने आप लोगों के सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर की। दोस्तों, हमें और आपको इनकी ज़िंदगी से, इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ये एक टीचर, पहले टीचर हुए, उसके बाद बहुत बड़े फ़लसफ़ी हुए, उसके बाद ये जो है कि सदर और नायब सदर भी हुए। हमें और आपको इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को, इस मालूमाती वीडियो को आप अपने दूसरे भाइयों तक शेयर करें, ताकि दूसरे भाई भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ज़िंदगी से, इनकी लाइफ से कुछ सीख पाएँ और अपनी ज़िंदगी में चिराग और रोशनी पैदा कर सकें। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। इल्म में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। लफ्ज़ो मंज़र में मानी को टटोला ना करो, होश वाले हो तो हर बात को समझा ना करो। और ये भी शेर है, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। अक्ल कहती है दोबारा आजमाना जहल है, दिल ये कहता है फरेब दोस्त खाते जाइए। यही जाना कि कुछ ना जाना, हाय सो भी एक उम्र में भी हुआ मालूम। आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय। कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवां ही रहा। दोस्तों, ये कुछ अशार मैंने आपके सामने पेश की।